ہاں جی، اب اللہ کا نام لے کے آپ کی پرچیاں شروع کرتے ہیں. میں آٹو مکینک ہوں، ہمیں جو لوگ کام دیتے ہیں وہ ہم سے کمیشن مانگتے ہیں. اگر کمیشن نہ دو تو وہ کام نہیں دیتے. کمیشن دینا جائز ہے؟ آپ کی نظر میں کیا ہے کمیشن دینا؟ اگر تو یہ رشوت کے زمرے میں آ رہا ہے اس اعتبار سے تو ظاہر ہے ناجائز ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا اگر تو آپ کی محنت کے اگینسٹ آپ کوئی کچھ حصہ ان کے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں اس اعتبار سے کہ انہوں نے بھی محنت کی ہے، اور جس بندے سے وہ کام پکڑے ہوئے ہیں، یعنی اگر سپوز گاڑی ہے وہ جس مالک کی ہے اس نے ٹھیک کروانے کے لیے دی کسی کو، اس نے اس کے ساتھ پیسے طے کر لیے، اب اس کے بعد وہ کہیں سے جا کے بھی کام کرواتا ہے، اس کو تو وہ اتنے ہی پیسے پڑ رہے ہیں نا، آگے وہ کہیں پہ ڈویژن کر لیتا ہے، وہ ایک معاملہ بالکل الگ ہے. یہ جو اسپیسیفک کیس ہے کمیشن والا، اس میں مجھے بریف کریں کہ وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. یہ جس کا سوال ہے وہ خود بولے، پھر میں اس کو بتاتا ہوں. ہاں، گاڑی آتی ہے مکینک کے پاس، وہ ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں، ساری جس طرح کام کرتا ہے اور اس کو کرتے ہیں اس کے پیسے آپ دیتے ہیں اسے؟ جی وہ اس طرح کہتا ہے کہ چاہیے نہیں، آپ اسے دیں گے تو ایک تو آپ فری کر کے دے رہے ہیں، اوپر سے پیسے بھی اس کو دے رہے ہیں، تو اس کا معاوضہ کون دیتا ہے؟ یہ مسئلہ نہیں ہے. اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گاڑی میں بھیج رہا ہوں، کام کرنا ہے، اس کا بل آپ اس سے لے لے رہے ہیں، اس بل میں سے 2000 یا 1000 کا مل. ہاں یہ کہنا مفت تو نہیں کر رہے نا آپ. اچھا، وہ جو آپ جب اس سے بل لیتے ہیں جو کر رہا ہے کام، اس سے آپ اتنا ہی ہے جتنا آپ کا طے ہوا ہوتا ہے؟ ایکسٹرا لینا پڑتا ہے. ایکسٹرا تو تب ہونا جب گورنمنٹ نے کوئی ریٹ مقرر کیا ہوا ہے. گورنمنٹ نے کوئی ریٹ مقرر کیا ہوا ہے؟ نہیں، نجائز منافع تو آپ کہہ رہے ہیں نا. نجائز منافع کسے کہتے ہیں؟ منافع تو آپ کا رائٹ ہے، جتنا مرضی لے. آپ موٹر سائیکل بے شک 1000 میں ٹھیک کریں، وہی موٹر سائیکل میں 10,000 میں ٹھیک کروں، میری مرضی. گورنمنٹ نے ریٹ تو نہیں نکالا ہوا کہ ٹیوننگ کا یہ ریٹ ہے. وہ نجائز منافع نہیں ہے، جائز منافع ہے. نجائز کہاں سے ہوا؟ وہ 2000 روپے کا جو آپ کام کہہ رہے ہیں میرے نزدیک تو وہ 200 کا کام ہے. میں تو اوپر کے 1800 بھی رام سمجھتا ہوں. پھر آپ کیا کریں گے؟ ہاں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو آپ جائز منافع کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک تو وہ بھی ناجائز ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ناجائز نہیں ہوتا. آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی جتنی مرضی مزدوری لیں جب تک کہ گورنمنٹ بتا نہ دے. وہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں نا میرے نزدیک ناجائز ہے. کوئی، اس کی میں نے اکثر مثال دی ہے کہ ایک بندے نے منڈی سے آلو خریدا. اسلام آباد کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسلام آباد میں I-10 مرکز اور منڈی بالکل قریب قریب ہے. ایک بندہ منڈی سے آلو لیتا ہے سپوز 50 روپے کلو، I-10 مرکز میں جا کے وہ 70 روپے کلو بیچ دیتا ہے. اسی منڈی سے ایک بندہ 50 روپے ہی لیتا ہے کلو آلو، لیکن جا کے F11 میں بیچتا ہے تو سر وہاں پہ وہ بیچے گا 100 روپے کلو، اس لیے کہ F11 میں اسی دکان کا کرایہ 30 سے 40 ہزار ہے جو I-10 میں 10,000 ہے. تو اب تو یہ بڑا ظلم ہے نا کہ آپ کہیں کہ وہ ناجائز منافع لے رہا ہے. ہو سکتا ہے وہ سستی بیچ رہا ہو، اس کے جو اپنے خرچے ہیں، پھر اسے لے کے جانے کا ٹرانسپورٹیشن کا بھی خرچہ ہے. لہٰذا اسلام میں منافع کی کوئی حد نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر منافع کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ مناپلی اپنی قائم کر لے گا. نہیں، اس کو اللہ نے چیک کیا ہے اس حوالے سے کہ بلیک مارکیٹنگ نہیں کرنی، مارکیٹ سے سارا آلو نہیں اٹھانا. 2 ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، ایک آلو بیچ رہا ہے 60 روپے کلو، دوسرا بیچ رہا ہے 1000 روپے کلو، تو وہ کھڑا رہے گا پورا دن، اس سے خریدے گا کوئی نہیں. وہ مارکیٹ میں کمپیٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 60 روپے ہی لے کے آئے گا. بلیک مارکیٹنگ کنٹرول کر لیتی ہے اس چیز کو. آپ قیمت اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو کمپنی کی چیزیں ہیں جس میں کمپنی نے آپ کو اس اعتبار سے پابند کیا ہوا ہے کہ یہ ڈالڈا کا آئل کا ڈبہ آپ نے اتنے کا دینا ہے، اس کو اگر آپ زیادہ کرتے ہیں نا، ریٹیل پرائس جو طے ہے اس سے زیادہ ہے، وہ آپ حرام خوری کر رہے ہیں. جو کمپنی کی فکس پرائس کی چیزیں ہیں، کیونکہ وہ پشاور والا بھی جو ڈالڈا آئل کا گھی کا ڈبہ منگواتا ہے نا، اس کو بھی اتنے ہی پیسے پڑتے ہیں جتنے جیلم والے کو پڑتے ہیں. فرق نہیں ہوتا. پوری دنیا میں یا پورے ملک کے اندر اس طرح کی کمپنیوں کی چیزوں کے اعتبار سے ایک خاص ٹیریٹری کے اندر اس کی قیمت فکس ہوتی ہے. رہ گئی جو آپ کی مزدوری ہے، مثلا کوئی شخص جو ہے وہ الیکٹریشین ہے، اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ پلمبر ہے، کوئی شخص آٹو مکینک ہے، اس طرح کے مختلف اس کی وہ کام کرنے والا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کی قیمت ڈیمانڈ کر سکتا ہے. اس کے اپنے حالات و واقعات ہیں نا، ہم کسی کو پابند تو نہیں کر سکتے. اب ایئر کنڈیشن میں آپ کو بتاؤں، ایک بندہ 1000 روپے میں بھی لگا کے چلے جاتے ہیں، 2000 روپے میں بھی، 3000 میں بھی. پھر وہ 1000 والا کام کرتا ہے تو آپ کو 5000 کی گیس بعد میں ڈلوانی پڑتی ہے. ہاں جی، کیونکہ وہ 5 منٹ میں کر کے بھاگ جاتا ہے. تو وہ ایک محاورہ ہے انگریزی میں بولا جاتا ہے، کوالٹی نیور کمز چیپ. کوالٹی کبھی بھی سستی نہیں ملتی. ٹھیک ہے،
تو آپ وہ ناجائز منافع یا جائز منافع اس اعتبار سے آپ اپنا جو ہے وہ طے کر لیں کہ میں نے اس چیز کا اتنا ریٹ ہے اور جو مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے مڈل مین اس کو میں نے اتنے پیسے دینے ہیں. تو یہ کوئی حرام نہیں ہوں گے. پراپر ڈیلر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہی کام کر رہا ہوتا ہے نا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ جو اس کو میں کمیشن کس چیز کا دوں؟ اس لیے کہ میرے بھائی اس نے اپنی ایفرٹ پٹ کیا ان سروسز کے اندر. یہ اس کی سروس ہے نا کہ اس نے ایک بندہ آپ کے پاس بھیجا ہے, اس نے ایک بندہ ہنٹ کیا ہے اور آپ کے پاس بھیجا ہے. اس نے تو اپنی سروسز پرووائڈ کی ہیں نا. اس اعتبار سے اگر وہ یہ کام کر رہا ہے, اس اعتبار سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایجنٹ جو, ہاں تو وہ اپنی سروسز دینا میرے بھائی, انہوں نے اپنی ایفرٹ پٹ کی ہے نا. لوگ کہتے ہیں پراپر ڈیلر کیوں لے رہا ہے جی پیسے, جی دونوں طرف سے لے رہا ہے. کیوں نہ لے؟ جس شخص کو اس نے مکان لے کر دیا اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کی ہے نا, مفتے میں کرے گا. جس کا بکوایا اس کے ساتھ خیر خواہی کی, مفتے میں کرے گا. یہ تو نہیں ہے کہ جس بندے نے اپنے ہاتھ سے کوئی کام کیا ہے تو بس وہی کما رہا ہے اور سروسز والا کچھ نہیں کما رہا. نہیں, مینیجریل پوسٹ کے اوپر تو اکثر لوگ ہاتھ سے کام ہی نہیں کرتے. انہوں نے اپنی انٹلیکچوئل ان پٹ دینی ہوتی ہے, وہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ صرف مشورے دیتے ہیں, جنہوں کہنا سی زبان دا کھٹیا کھاندے ہیں. یہ موٹیویشنل سپیکرز جتنے ہیں یہ کو اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہوتے ہیں, کہانیاں کرا کے چلے جاتے ہیں, لاکھوں روپیہ لے لیتے ہیں. جو جھوٹ سچ مکس کر کے آپ کو سنا کے تو چلے جاتے ہیں. مطلب اچھی باتیں بھی سناتے ہیں اور فضول قسم کی وہ گپے بھی مار کے چلے جاتے ہیں. تو سروسز کے اگینسٹ ایسا کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی شریک نہیں. فرقہ بندی شرک ہے, فرقوں کو ختم کرنا ہے تو ہم فرقوں کی مالی مدد کیوں کرتے ہیں؟ اس طرح مالی مدد کرنے سے تو فرقے ختم نہیں ہوں گے. آپ مالی مدد نہ کریں, وہ تب بھی آپ کا مال آ کے لے جائیں گے. مالی مدد کی وجہ سے نہیں ہے ایسا مسئلہ ہو رہا, آپ بے فکر رہیں. انڈائریکٹلی آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے ان تک پہنچ جانا ہے, ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے. فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے یہ کام نہیں کرنا آپ نے کہ مالی مدد ختم کرنی ہے. فرقہ واریت ختم کرنے کے لیے آپ نے فرقہ واریت کو ایکسپوز کرنا ہے. جو جن فرقوں میں بیٹھے ہیں وہاں بیٹھے بیٹھے ہی اپنی اصلاح کر لیں تو فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی. انڈائریکٹلی کیسی فرقہ واریت ختم ہوئی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے بریلوی دیوبندی اہل حدیث اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ بھی تو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا. تو اس طریقے سے بھی ہو گیا. اس کے لیے ہمیں کوئی ان کے پیسے نہیں بند کرنے پڑے, کوئی کچھ نہیں کرنا پڑا, صرف ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں اور ان کی عوام اپنے فرقوں کو چھوڑ گئی ہے. تو مالی مدد تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. مسجد میں جو نماز پڑھنے آتا ہے, کسی بھی فرقے کی مسجد ہے, اس میں جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے وہاں کے ریسورسز یوز کرتا ہے, وضو کا پانی یوز کرتا ہے, پنکھا لگا ہوتا ہے, ایئر کنڈیشن, ظاہر بل دینے ہیں, تو اس میں آپ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس چکر میں نہ پڑیں کہ کس فرقے کا بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اللہ کی نماز ہی آ کے پڑھ رہا ہے. اور اگر وہ فرقہ پرست بھی ہے تب بھی اس بیچارے کو بچپن سے ہی بتایا کہ آپ اس کی اصلاح کی کوشش کریں, آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی, بے فکر رہیں.